آسمان کی طرف دیکھ کے بار بار مغنی کہتا ہے، کیونکہ ہے ہی شاعر، کہتا ہے یا اللہ ساری زندگی تجھے پکارا ہی نہیں، اور آج اس وقت پکارا جب میں مجبور تھا، اور مجبوری میں نے آپ کے دروازے پر دستخط دی ہے، اور آپ نے مدد کے لیے مسلمانوں کے امیر المومنین کو میرے پاس بھیج دیا۔ اگر میں پہلے آپ کو پکارتا تو پھر کیا لذت کی بات ہوتی۔ روتے روتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کی ساتھ محبت کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو محبت کے اوپر قائم کیا، اور اللہ نے قرآن پاک میں کن لوگوں کو کہا؟ ہم کن سے محبت کرتے ہیں؟ دولت مندوں سے محبت کرتے ہیں، نمازیوں سے محبت کرتے ہیں، خیرات دینے والوں سے محبت کرتے ہیں، سرمایہ داروں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ قرآن پاک میں حکم ہوا، فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں جو توبہ کرنے کو پسند کرتے ہیں، جو معافی مانگنے کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ما غرک بربک الکریم، جب یہ آیت نازل ہوئی کن کے لیے ہوئی؟ شیخ الحدیثوں کے لیے نازل ہوئی ہے کیا؟ تو بڑے بڑے مجددوں کے لیے نازل ہوئی کیا؟ بڑے بڑے پیروں کے لیے، فقیروں کے لیے نازل ہوئی؟ نہیں، یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم کیا۔ کون لوگ؟ جنہوں نے ساری زندگی شراب میں گزار دی، ساری زندگی دھوکے میں گزار دی، ساری زندگی بے ایمانی میں گزار دی، جنہوں نے ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں زنا کاری میں گزار دی۔ دنیا جن سے نفرت اس لیے کرتی ہے کہ یہ گنہگار ہیں، اللہ ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف واپس آ جائے۔ یہ تو لوگوں نے کہا کہ جو گنہگار ہے وہ اب کیا کرے گا عبادت کر کے، گنہگار کیا کرے گا رب کو پکار کے، لیکن اللہ نے کیا کہا گنہگاروں کو؟ اللہ نے کہا کہ میں تو انتظار کر رہا ہوں تمہارا، میں تو منتظر ہوں اپنے بندے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار میں، ہم نے معیار کو بدل دیا۔ ہمارے نزدیک اللہ والا کون ہے جی؟ اللہ والا کون ہے ہمارے نزدیک؟ اللہ کس سے راضی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس دولت زیادہ ہے اللہ شاید ان سے راضی ہے۔ دولت کا زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے، خوبصورت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اگر آپ بہترین بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے، آپ غریبوں میں پیسے ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بھی آپ سے راضی، مسجد بنا رہے، مدرسہ بنا رہے، یہ نہیں کہ اللہ آپ سے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کس سے راضی ہے؟ اللہ کی ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ ناراضگی کی علامت، ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ ایک بندہ دولت مند بھی ہو، دولت مند نہ ہو، صحت مند بھی ہو، عقل ٹھکانے ہو، کھاتا بھی بڑھیا ہو، رہنے کے لیے بھی جگہ ہو، گھر پروار بھی اچھا ہو، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہوں، اس کے باوجود اس کو سجدہ کرنے کی توفیق نہ ملتی ہو۔ جو سجدوں سے محروم ہیں، جن کو اللہ نے سجدے کی توفیق نہیں دی، اللہ ان سے ناراض ہے۔ اگر سجدے کی توفیق ملی ہوئی ہے، رزق کم ہے، سجدے کی توفیق ملی ہوئی ہے، حسن کم ہے، اگر سجدے کی توفیق ملی ہوئی ہے، سرمایہ کم ہے، تو اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور اگر سب کچھ ہونے کے باوجود سجدے کی توفیق نہیں ہے تو پھر خدا راضی نہیں ہے۔ اور سجدہ کون لوگ کرتے ہیں جی؟ سجدہ کون لوگ کرتے ہیں؟ سجدہ وہ لوگ کرتے ہیں، ان لوگوں کا سجدہ اللہ کو قبول ہے جن کے دل پاک ہیں۔ کیا ہے جی؟ دل پاک ہیں، جن کے دلوں کے اندر غیبتیں ہیں، جن کے دلوں کے اندر دوسروں کی دشمنیاں بھری ہوئی ہیں، جن کے دلوں میں بے ایمانیاں ہیں، وہ سجدے نہیں کر رہے، وہ تو دکھاوا کر رہے ہیں، اور دکھاوا کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ دکھاوا کرنے سے نقصان کیا ہوا؟
دکھاوا کرنے سے نقصان کیا ہوا جی؟ بے ایمانوں کے سجدے میں اور ایمان والے کے سجدے میں کیا فرق ہے؟ ایمان والے کا سجدہ اس کا سر صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، کیا جی؟ اللہ کے آگے جھکتا ہے، اور جن کا ایمان نہیں ہے وہ دنیا کے سامنے اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، پھر بادشاہوں کے دروازے پہ سجدہ کرتے ہیں، پھر سرمایہ داروں کے دروازے پہ سجدہ کرتے ہیں، پھر افسروں کے دروازے پہ سجدہ کرتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے حضور خالص سجدہ نہیں کیا وہ در در کے اوپر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ان کے سروں کی عزت باقی نہیں رہتی ہے، سروں کی عزت باقی نہیں رہتی۔ اور وہ سر نہیں جو ہر در کے اوپر جھک جائے۔ سر اس کو کہتے ہیں جو صرف ایک دروازے کے اوپر، یاری وہ ہوتی ہے جو صرف اللہ سے لگا لی جائے، دوستی وہ ہوتی ہے جو آخر تک نبھائی جائے۔ اسلام نے یہ روایتیں ڈالی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست بن گئے، پھر وہ امام مجدد الفسانی بنے، پھر وقت کے بادشاہ نے بلایا، بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے سے یہ فلاں فتویٰ دلوانا چاہتا ہوں، پھر بادشاہ نے کہا یہ دو، اس کو فتوے کو نامنظور کر کے جیل جانا منظور کرتے ہیں۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ حکمرانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور جو حکمرانوں کے یار ہوتے ہیں وہ کبھی اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا معیار طے کیا ہے، فرمایا جنہوں نے ہم سے یاری لگا لی وہ بے خوف ہو گئے، ان کا ڈر دل میں سے نکال دیا گیا، ان کے دلوں کو پاک کر دیا گیا، غیبتوں سے پاک۔ وہ انسانوں کے لیے بالکل ان کے دل ملائم ہیں چڑیوں کی طرح۔ جن کا دل انسانوں کے لیے ملائم نہیں ہے، جو سرمایہ دار کو دیکھ کے عزت کرتے ہوں، غریب کے ساتھ ہاتھ ملانا گناہ سمجھتے ہوں، ان کا کون سا سجدہ ہے اور کون سی توبہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا میں دنیا کے جن رسموں کو ختم کر کے اعلیٰ روایات کو قائم کیا، ان میں پہلی روایت اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، اور اس کے بعد پوری دنیا کے لوگوں کو برابری کا درجہ دینا ہے، رنگ و نسل کے بھید بھاؤ کو ختم کرنا ہے، اونچ اور نیچ کے بھید بھاؤ کو ختم کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہو کہ میں اللہ والا ہوں، مجھے اللہ سے محبت ہے، اور وہ اللہ کے بندوں سے نفرت کرتا ہو، تو پھر اس کو ابھی اللہ سے محبت ہوئی نہیں ہے، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اللہ کے بندوں سے جب محبت کی جاتی ہے نا، تو پھر اس میں امیری اور غریبی کا معیار طے نہیں کیا جاتا، اس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کا معیار، اس میں سچ اور جھوٹ کا معیار طے کیا جاتا ہے۔ جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں وہ ایمانداروں کا ساتھ دیں گے، جو دیانتدار ہوتے ہیں وہ دیانتداروں کا ساتھ دیں گے، جو پاکیزہ ہوتے ہیں وہ پاکیزہ لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ فلاں میرے مذہب کا ہے تو میں اس لیے اس کا ساتھ دے دوں کہ یہ غلط کام کر رہا ہے کہ یہ میرا ہم مذہب ہے۔ اسلام نے ان رسموں کو نہیں رکھا، اسلام نے اعلیٰ روایات کو قائم کیا ہے۔ تو بندہ جو ہے، بندے کو اگر پوری دنیا سے بھی مایوسی مل جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے غمان کے ساتھ ہوں۔ کس کے ساتھ ہیں جی؟ غمان کے ساتھ۔ مجھے بہت سارے مریض ملتے ہیں، اکثر میں نے جو اپنے اکابرین سے، بزرگوں سے سنا، ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، اسلام نے جو اعلیٰ روایات قائم کی، وہ کیا کی؟ اگر کوئی بدترین حالات میں بھی پھنس جائے تو اس کو یہ کہا ہمیشہ کہ آپ اللہ پہ یقین رکھ کے جد و جہد کیجیے، آپ مصیبت سے نکل آئیں گے۔
کینسر کی بیماری بھی اگر لگ گئی ہو نا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اگر میرے بندے نے یہ طے کر لیا کہ میں نے اپنے رب سے شفا لینی ہے، پھر وہ دوائی جس مرضی ڈاکٹر کی کھائے، شفا دینا اللہ کا کام ہے. اگر اس کے دل میں دوسروں نے یہ وہم بٹھا دیا کہ جتنی مرضی دوائی کھا لو شفا ہونے والی ہے نہیں، پھر اعلیٰ ترین دوائی بھی اس کو شفا یاب نہیں کر سکتی. اسلام نے یہ روایات کو قائم کیا. کیا حکم ہوا کہ اگر آپ کسی کو حوصلہ نہیں دے سکتے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے یہ بات. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کو حوصلہ نہیں دے سکتے تو اس کی حوصلہ شکنی نہ کیجیے. اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کے دل کو مت توڑیے. اگر آپ کسی کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو اس کو پیچھے کو دھکا مت دیجیے. اسلام نے کہا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں پر یہ بات لازم ہے کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ ان روایات کو قائم کرنے کے لیے آئیں، ان اعلیٰ روایات کو قائم کرنے کے لیے آئیں. ہم نے ہمیشہ انسانیت کو حوصلہ دیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان نہیں ہوئے. جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کی مدد کی ہے، اس لیے نہیں کی کہ بلال کو کلمہ پڑھانا ہے، اس لیے کی کہ بلال اس وقت کمزور تھے، مظلوم تھے، غلام تھے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک مظلوم کی مدد کرنا ہم پر فرض. اسلام نے ان اعلیٰ روایات کو دنیا تک پہنچایا ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ لوگوں کی ہمت نہ توڑیں، پڑوسیوں کی حوصلہ شکنی نہ کریں، کسی کو ڈرائیں نہیں، خوفزدہ نہ کریں. ارے بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا ساتھ دے دے. چغلی کرنا آسان کام ہے، غیبت کرنا آسان کام ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنا آسان کام ہے، کسی کے ساتھ یاری نبھا دینا مشکل کام ہے. لیکن ذکر یاروں کا ہی ہوگا. قیامت تک ذکر کن کا ہوگا جی؟ یاروں کا ہی ہوگا. چاہے آپ نے محبت اللہ سے کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے، ذکر صرف انہی کا ہونا ہے جنہوں نے یاری نبھائی ہے. اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب عوام سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کے دل میں سے خوف کو نکال دیتا ہے. اور دنیا میں انسان وہی کامیاب ہے جو بزدل نہیں ہے، جن کے دلوں میں اندیشے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خوف ہے، جن کے دلوں کے اندر ڈر ہے. وہ نہ کاروبار کر سکتے ہیں اچھا، نہ وہ گھر کے اندر اچھے معاملات رکھ سکتے ہیں، نہ سماجک ویوستھا کے اندر اچھا بن سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے آگے سجدہ کرو. کون سا سجدہ؟ جس میں سے لوگوں کی برائی کو سجدے سے پہلے نکال کے باہر پھینک دیا ہو، ایسا سجدہ ہونا چاہیے. تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ہمہ وقت توبہ کرنے والے. دو لوگ پسند ہیں، ایک توبہ کرنے والا فرمایا، دوسرا پاک رہنے والا. ایک توبہ کرنے والا، دوسرا پاک رہنے والا. دو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. تو بس دو ہی کام کرنے ہیں، توبہ بھی ہمہ وقت کرنی ہے، پاکی کا بھی دھیان رکھنا ہے. پاکی بھی دونوں طرح کی، جہاں رہتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، جہاں سے گزرتے ہیں وہ بھی پاک ہو، اور پھر جس دل کو لے کے سجدہ کرتے ہیں یہ بھی پاک ہو. یاد رکھو اس بات کو، دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ایسا نہیں جس کو اللہ نے بنا عزت کے پیدا کیا ہو، بنا عزت کے کسی کو پیدا کیا ہو. دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، چاہے وہ تیسری نسل ہے جن کو مخنث کہتے ہیں آپ، جتنی بھی مخلوق ہے دنیا کے اندر، پھر چاہے جانور ہیں، چرندے پرندے، درخت، ہوا، اللہ نے کسی کو بنا عزت کے پیدا ہی نہیں کیا. تو اس لیے کسی کی بے عزتی کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے.
اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے تو لوگوں کے دل دکھانے بند کر دیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کے سسرال میں جا کے اپنے سکھی رہے تو دوسروں کی بیٹیوں کو جینے کے لیے زندگی عطا کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہو تو اپنے پڑوسی کے کاروبار میں اس کے لیے مدد کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خوب صحت مند رہوں تو جو بیمار ہیں ان کی بیماری کے اندر مدد کیجئے. جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد نہیں کریں گے, اگر دکھاوا کریں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ دوسروں کی مدد اس لیے کرتے ہیں کہ میں ان کی ہمت بڑھا رہا ہوں, ان کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں, کوئی بندہ اتنا خوف زدہ ہوتا ہے جینے کی امید چھوڑ دیتا ہے, اور آپ اس کو جینے کا راستہ دے دیں, اللہ پھر آپ کے لیے دنیا بھی آسان فرما دیں گے اور آخرت بھی آسان فرما دیں گے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.